ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما يريد النبي لستن كأحد من النساء. وقال الله عز وجل في مقام ثلاث النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. عظمت عالمین بلا دینا لوگو، عظمت عالمین بلا دینا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، عظمت آل نبی نہ بلانا لوگو. قال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. انگنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر،
واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کی خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے جس موضوع اور عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے شان اہل بیت، فضائل اہل بیت، عظمت آل رسول۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین کریمین رضی اللہ عنہم، ان پانچ کو اہل بیت اور آل رسول سمجھا جاتا ہے، جن کو عرف عام میں بعض لوگ پانچ تن پاک کا نام دیتے ہیں اور صرف انہی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ اصل جو اہل بیت ہیں ان کو بعض لوگ مانتے نہیں ہیں۔ یہ انصاف پر مبنی بات نہیں ہے کہ اہل بیت کے کچھ افراد کو ماننا، کچھ کا انکار کرنا، یہ ظلم ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی کچھ آل کو ماننا اور کچھ کی توہین کرنا یہ ظلم ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت ہیں کون، اس میں کتنے افراد آتے ہیں، کون کون اہل بیت میں شامل ہیں۔ وہ 5 ہیں یا 5 سے زیادہ ہیں یا 5 سے کم ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کے خاندان کے بارے میں۔ نمبر 1 اہل بیت، نمبر 2 آل رسول، نمبر 3 آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 لفظ بولے جاتے ہیں، اہل بیت، آل رسول، آل محمد۔ یہ لفظ تو مختلف ہیں، ان کا مفہوم ایک ہے۔ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں وہ آپ علیہ السلام کی بیویاں ہیں، آپ علیہ السلام کی ازواج ہیں، امہات المومنین ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی 11 بیویاں یہ اہل بیت ہیں۔ وہ صرف مخصوص لوگوں کو اہل بیت سمجھتے ہیں، آل رسول سمجھتے ہیں، آل محمد سمجھتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پڑھتے ہیں نا سب لوگ، یہ پوری آیت نہیں ہے، یہ آیت کا آخری حصہ ہے، یہ آخری لائن ہے۔ اگر یہ پوری آیت پڑھی جائے تو پتہ چلتا ہے اس آیت میں اہل بیت سے مراد صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اور قرآن کریم کے بیان سے ثابت ہے کہ بیوی کو اہل بیت کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں،
ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو گئی ہیں، اور بعض الفاظ میں قرآن کریم کی روشنی میں بہت زیادہ عمر بتائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے بیٹے کی خوشخبری لے کر آتے ہیں۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن کے گھر آتے ہیں، بیٹے کی بشارت دیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بیٹا ہوگا، اس بیٹے کا نام اسحاق ہوگا، پھر اسحاق کو اللہ بیٹا دے گا، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ان کی گھر والی، ان کی اہل بیت، ان کی بیوی وہاں پہ موجود ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تعجب کرتے ہوئے فضحکت مسکرا پڑی، ہنس پڑی، ہنس دیا انہوں نے۔ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ، رحمت اللہ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید۔ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اس کی طرف سے برکتوں کا نزول ہو۔ علیکم اہل البیت، اے نبی کے اہل بیت، تم اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت کے اوپر تعجب کر رہی ہو۔ ذکر ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا، مخاطب ہیں اللہ کے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے، اور جب ذکر بیوی کا ہے فرشتوں نے جو لفظ بولا گئے علیکم اہل البیت، قرآن کے بیان سے ثابت ہوا اہل بیت کا مطلب گھر والے بیوی ہے۔ دوسرے جلیل القدر پیغمبر سیدنا یونس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بے اہلہ، اپنے اہل بیت کے ساتھ، اپنے اہل کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جانب دیکھا انہوں نے کہ آگ جل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام کے بارے میں بھی یہ بیان دیا ہے ہوتا ہے اہل بیت کا مطلب گھر والے، اور گھر والوں میں پہلا نمبر گھر والی کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اہل بیت کا مطلب یہ تو ہے کہ گھر والے، لیکن
یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ اور اب آئیے وہ آیت پڑھتے ہیں جس کے آخر میں ہے تَطْهِيرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ آیت شروع ہوتی ہے قُلْ لِأَزْوَاجِكَ، اے میرے محبوب اپنی بیویوں کو آپ فرما دیجئے۔ پھر بیان یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے پیغمبر بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، پوری کائنات کی عورتیں مل کر تمہاری عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ آیت جس میں یہ الفاظ ہیں اہل البیت کا ذکر ہے، یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ پوری آیت ہے۔ کیا فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے پیغمبر کی بیوی ہو، اے ازواج مطہرات اپنے گھروں میں رہو، گھروں سے باہر نہ جاؤ۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جس طرح جاہلیت میں اسلام سے پہلے عورتیں بناؤ سنگار کر کے گھروں سے باہر نکلتی تھیں، جاہلیت والا بناؤ سنگار نہیں کرنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، فرمایا نماز کی قیام کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ آتِينَ الزَّكَاةَ، اے نبی کی گھر والی ہو تم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ اطیعن اللہ ورسولہ، اے پیغمبر کی بیوی ہو اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ یہ سارے احکامات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ گھروں میں رہو، جاہلیت والا بنو سنگار اختیار نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ وجہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اگلی الفاظ میں مقصد بھی کیا جا رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ جب تم یہ سارے کام کرو گی رب العالمین ہر طرح کی نامناسب بات سے تمہیں پاک کر دے گا۔ جو رسول اللہ کی ازواج کو، آپ کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتے، ان کو کہو اہل بیت کی شان والی آیت پوری پڑھ کے دکھائے، پوری آیت پڑھوائیے، پتہ چلے گا کہ اہل بیت والی آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں۔ اس سے پہلے بھی آپ علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے، اس آیت کے بعد والی آیت میں بھی نبی کی بیویوں کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ رب العالمین نے اس آیت کے بعد فرمایا اللہ تمہیں اچھے طریقے سے پاک کرنا چاہتا ہے، اب تمہیں ایک اور کام بھی کرنا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، آپ کے گھر میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زبانی جو قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں، جو حکمت کی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ وَاذْكُرْنَا، اے نبی کے اہل بیت ان کو اچھے طریقے سے یاد کیا کرو کتاب و حکمت کی باتوں کو۔ پہلے بھی نبی کی گھر والیوں کا ذکر ہے، بعد میں بھی نبی کی گھر والیوں کا ذکر ہے، درمیان میں لفظ اہل بیت آ گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کا مطلب رسول اللہ کی ازواج، آپ کی بیویاں ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک اور حدیث بھی سن لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے، بات مضبوط ہو جائے، دلیل پختہ ہو جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری محبوب بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے، الزام اور بہتان لگایا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہیں۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، من یعذرنی من الرجل قد بلغنی اذاہ فی آل بیتی، کوئی ہے جو میری حمایت کرے اس آدمی کے مقابلے میں جس نے میرے گھر والوں کے اوپر تہمت لگا کر میں محمد الرسول اللہ کو تکلیف دی ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ اذاہ فی اہل بیتی، جس نے میرے اہل بیت کے حوالے سے بہتان لگا کر مجھے تکلیف دی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے محترم حضرات، سامعین کرام، یہ تہمت کس کو لگائی گئی تھی؟ کس پہ لگی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور آپ فرماتی ہیں میرے اہل بیت پر تہمت لگا کے مجھے تکلیف دی گئی ہے۔ تو ثابت یہ ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ اہل بیت بولا گئے، مراد اما عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث سن لیجئے تاکہ عقیدہ مضبوط ہو جائے، بات پختہ ہو جائے، وزنی ہو جائے، بات دلائل ہو جائے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ولیمہ ہو گیا۔ ولیمے سے جب نبی علیہ السلام فارغ ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹوٹل 11 بیویاں تھیں، اور ایک وقت میں 9 بیویاں بھی تھیں، 2 فوت ہو گئیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد جب ولیمے سے فارغ ہوئے، باقی ازواج کے پاس آپ اپنی بیویوں کے پاس ہر ایک کے پاس جاتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جا کے سب سے پہلے سلام کرتے ہیں، اور سلام کے الفاظ پہ غور کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سلام علیکم کیف انتم یا اہل البیت۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ تمام بیویوں کو علیحدہ علیحدہ جا کے سلام کرتے ہیں، اور جب خیریت دریافت کرتے ہیں فرماتے ہیں کیف انتم یا اہل البیت، اے نبی کے آل بیت تمہارا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ اپنی بیویوں کو سلام کرتے ہیں اور مخاطب ہو کے فرماتے ہیں میرے اہل بیت تمہارا کیا حال ہے؟ اتنے دلائل کے باوجود بھی کوئی آدمی پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتا، وہ اپنا نقصان کرتا ہے، وہ کسی اور کا نقصان قرآن سے، حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ علیہ السلام کی ازواج ہیں، آپ کی بیویاں ہیں۔ آپ کی آل سے مراد آپ کی بیویاں، آل محمد سے مراد آپ کی بیویاں، اور اسی طرح اہل بیت سے مراد آپ کی بیویاں ہیں۔ کیا صرف بیویاں نبی علیہ السلام کی آل ہیں یا کوئی اور بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہے؟ جی ہاں، یہ لسٹ کچھ طویل ہے۔ پہلے نمبر پر ازواج مطہرات ہیں، دوسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل بیت ہیں اس میں کچھ لوگوں کو شامل کیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دن میرے گھر میں تھے، آرام فرما رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر کو پھیلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن و حسین کو بلایا، اس چادر کے اندر لپیٹ کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ بھی
ازواج مطہرات کا پہلا نمبر ہے اہل بیت پر، پھر حضرت علی کو بھی شامل فرما لیا گیا، پھر حضرت فاطمہ آپ کی جو بیٹی ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں، حسن و حسین کریمین بھی اہل بیت ہیں۔ بات یہ معلوم ہوئی اہل بیت کا مطلب رسول اللہ کی بیویاں، آپ کی ساری بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ آپ علیہ السلام کے داماد اہل بیت میں شامل ہیں۔ آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں کی چاروں اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کی جو نواسیاں اور نواسی ہے حسنین کریمین بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے کہ آپ علیہ السلام کی نواسیاں بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ حدیث آتی ہے مسند احمد کے اندر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کسی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موتیوں کے ساتھ بنا ہوا ایک قیمتی ہار تحفے میں دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں یہ ہار اپنے اہل بیت میں سے اس کو دوں گا جو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہوگا، اپنے اہل بیت میں سے اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی ازواج مطہرات کہنے لگی پھر تو یہ ایسا کہ حصے میں جائے گا، پتا تھا نا کہ رسول اللہ ایسا سے زیادہ محبت، پھر تو یہ ایسا کہ حصے میں جائے گا۔ آپ فرماتی ہیں اپنے اہل بیت میں سے جو مجھے زیادہ محبوب ہے میں اس کو دوں گا۔ ازواج مطہرات نے کیا سمجھا کہ اہل بیت تو آپ کی بیویاں ہیں اور میں سب سے زیادہ آپ کو پیاری ایسا ہے، یہ تو پھر ابو قحافہ کی بیٹی ابو بکر صدیق کی بیٹی کو ملے گا۔ فَعَلَّقَهَا فِي عُنُقِ أُمَامَةَ بنت زینب بنت رسول اللہ، آپ علیہ السلام نے وہ ہار اٹھایا اپنی بیٹی زینب کی بیٹی امامہ کے گلے میں پہنا دیا۔ وہ آپ علیہ السلام کی نواسی تھی لیکن آپ کیا فرماتے ہیں یہ میرے اہل بیت میں ہے، آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں ہیں، آپ کی بیٹیاں آپ کے اہل بیت میں ہیں، آپ کے داماد آپ کے اہل بیت میں ہیں، آپ کے نواسے آپ کے اہل بیت میں ہیں، آپ کی نواسیاں بھی رسول اللہ کی آل میں ہیں، آپ کا خاندان ہے، آپ کے اہل بیت ہے۔ اب کہاں گئی وہ 5 والی بات؟ اتنا وسیع، صرف 5 تن نہیں بلکہ آل رسول آل بیت کے سب تن کو ماننا چاہیے۔ جتنے افراد بھی اس لسٹ میں آتے ہیں سب کا ادب کرنا ضروری ہے، سب کا احترام کرنا ضروری ہے، سب کی توقیر و تعظیم کرنا ضروری ہے، سب کے ساتھ دلی محبت کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ یہیں پہ بس نہیں، آل رسول میں کچھ اور لوگوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ وہ 4 خاندان ہیں۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پوچھا گیا وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ، آپ علیہ السلام کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی بیویاں اہل بیت میں نہیں ہیں؟ وہ کہنے لگے ازواج بھی اہل بیت میں ہیں، لیکن یہ جو صدقے کے بارے میں خاص طور پر بات کی گئی ہے اس سے مراد وہ 4 لوگ ہیں۔ فرمایا ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل ہے، حضرت علی ان کی آل اولاد یہ آل رسول ہے۔ آل جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آل ہے ان کی جو اولاد ہے وہ بھی آل رسول ہے۔ آل عقیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عقیل کی جو اولاد ہے وہ بھی آل رسول ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا آل عباس، رسول اللہ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے وہ بھی آل رسول ہے۔ اور یہ وہ آل رسول ہیں حرم الصدقہ، جن کے اوپر اللہ نے صدقے کو حرام کر دیا ہے۔ میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک گائے صدقے کی بھیجی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واپس فرما دی اور فرمایا اِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا صَدَقَةً،
ہم آل محمد ہیں، ہمارے لیے صدقہ حلال ہے۔ وہ گائے کس کے پاس بھیجی گئی تھی؟ حضرت عائشہ کے پاس، اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّ آلَ محمدن، آپ کی بیویاں اہل بیت بھی ہیں اور آل محمد بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ آل بیت میں بھی شامل ہے، وہ آل رسول بھی ہے اور آل محمد بھی ہے۔ ان سب کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اہل بیت کو، رسول اللہ کے خاندان کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی شان اور مقام اور مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ ان کی عزت کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ ازواج مطہرات کے بارے میں تو قرآن کریم نے بڑے واضح انداز میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، فرمایا پیغمبر سے لوگوں کو، سچے مومنوں کو اتنی زیادہ محبت ہے، اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی ان کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب اور پسند ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا پیغمبر کی جو بیویاں ہیں مومنوں کی مائیں ہیں، پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، فرمایا نبی کی وفات کے بعد پیغمبر کی بیویوں کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، کہ ماں کے ساتھ تو نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، فرمایا اے نبی کی بیویوں، لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو، تمہارا شان بھی الگ ہے، تمہارا مقام بھی اعلیٰ ہے۔ ازواج مطہرات، ان کا شان باقی عورتوں سے زیادہ ہے، ان کا مرتبہ باقی عورتوں سے زیادہ ہے۔ آخری تین باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم اہل بیت کی ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے خیال کرنے کا حکم خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک سفر سے واپس آ رہی ہیں، علیہ السلام نے خطبہ ارشاد ہے جس میں نور ہے، اللہ کی بیتی، میں تمہیں اللہ کا وعدہ دیتا ہوں، میرے آل بیت کو یاد رکھنا ہے، میرے آل بیت کو بلانا نہیں ہے۔ اس لیے کسی نے کہا عظمت بلانا لوگو، دیکھنا غیر کی بات کا خیال کرنا ہے۔ صحابہ نے رسول اللہ کی اس بات پر پورے طریقے سے عمل کیا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد اہل بیت کے جتنے بھی افراد تھے، صحابہ نے ان کو محنت مزدوری نہیں کرنے دی، ان کو کام نہیں کرنے دیا، ان کو بٹھا کے کھلایا ہے، وظیفے لگا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے، حضرت عمر فاروق نے، حسن غنی رضی اللہ عنہ نے، باقی صحابہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نے ایک بہت بڑا باغ جو اس وقت لاکھوں درہم اس کی مالیت تھی، وہ انہوں نے وقف کر دیا کہ اس کا جتنا بھی پھل آئے گا یہ سارے کا سارا رسول اللہ کی گھر والیوں کے پر خرچ ہوگا۔ صحابہ نے رسول اللہ کے گھرانے کا خیال کیا، ہر لحاظ سے خیال کیا، کبھی توہین نہیں کی، اور آج جو سچے مومن ہیں وہ بھی پیغمبر کے خاندان کا ہر لحاظ سے خیال کرتے ہیں، ان کی توہین نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ساتھ
محبت کرنے کا حکم، ان کا خیال رکھنے کا حکم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، اہل بیت کے ساتھ محبت، ان کا ادب اور احترام کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ہدایت کی نشانی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا جب تک وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، لَا تَضِلُّوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے، وَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، دوسرا میرا اہل بیت ہے، میرا خاندان ہے، جب تک ان دونوں کو پکڑے رکھو گے لَن تَضِلُّوا، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ثابت ہوا اہل بیت کے ساتھ جو تمسک ہے، ان کا خیال ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ان کے ساتھ محبت کرنا ہے، یہ ایمان اور ہدایت کی نشانی ہے، اور جو اس پہ قائم رہتا ہے اللہ اس کو گمراہی سے بچا لیتا ہے۔ ایک اور حدیث بھی سنیے، اہل بیت کا جو ادب نہیں کرتا، اہل بیت کا جو احترام نہیں کرتا، اہل بیت کی جو عزت نہیں کرتا، اہل بیت رسول اللہ کے خاندان، آل رسول آل محمد کی جو بندہ توہین کرتا ہے، ایسا بندہ ملعون ہے، لعنتی ہے۔ صحیح ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 6 بدبخت اور بد نصیب ایسے ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، تمام نبیوں رسولوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ 6 نمبر پر آپ نے فرمایا والمستحل 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 اہل بیتی من عطرتی، کما قال، آپ نے فرمایا وہ بندہ بھی ملعون ہے جو میرے اہل بیت پر اللہ رب العالمین نے جو ان کی توہین کرنا حرام کر دیا، اس کو حلال سمجھ کے ان کی توہین کرتا ہے، یہ لعنتی ہے، ملعون ہے۔ اور آخری حدیث سنیے، اہل بیت کے ساتھ جو بندہ بغض رکھتا ہے، جس کے دل میں آل رسول کی محبت نہیں، ازواج مطہرات کی محبت نہیں، آپ علیہ السلام کی بیٹیوں کی محبت نہیں، آپ علیہ السلام کے نواسوں کی محبت نہیں، آپ علیہ السلام کے دمادوں کی محبت نہیں ہے، اس کے بارے میں سنیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے قسم اٹھا کے یہ بات ارشاد فرمائی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سچے تھے، صادق تھے، مصدوق تھے۔ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک حرف اور اس کے نقطے کے بارے میں بھی شک کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جو بات رسول اللہ نے قسم اٹھا کے بیان فرمائی وہ کتنی پکی اور مضبوط ہوگی۔ آپ نے فرمایا یہ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے اور صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت احد، کوئی بندہ بھی میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا الا ادخلہ اللہ النار، تو اس کے بدلے میں اللہ اس کو جہنم کی آگ میں داخل فرمائے گا۔ پورے خطبے کا خلاصہ چند الفاظ میں سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت آپ کی بیویوں کا اہل بیت ہے، پھر حضرت علی کی جو اولاد ہے، پھر حضرت عقیل کی جو اولاد ہے، حضرت جعفر کی جو اولاد ہے، حضرت عباس کی جو اولاد ہے، یہ سارے کے سارے آل رسول ہیں، آل بیت میں شامل ہیں، آل محمد ہیں۔ ان سب کا ادب کرنا، احترام کرنا ہدایت کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ ان کے ساتھ بغض رکھنا اور ان کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرنا، ان کی توہین کرنا، یہ ملعونوں کا کام ہے، یہ جہنمیوں کا کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو تمام اہل بیت کا صحیح انداز میں ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان والا عقیدہ، ان والا سلیقہ، ان والا کردار، ان والی گفتار اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے سچی محبت قیامت کے دن اہل بیت کے ساتھ ہمیں جنت کا داخلہ ملوائے گی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبا، بندہ قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ آل رسول جنت میں جائیں گے، ان سے محبت کرنے والے بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ وآخر دعوانا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا